صرف ایک مسئلہ اور پھر گفتگو ختم. توجہ. پوری آیت دنیا کے کسی عالم عین سے الف سے اگر عالم پڑھ لو گے تو وہ علم بن جائے گا تکلیف دینے والا. کچھ لوگ عالم دین ہوتے ہیں, کچھ عالم دین ہوتے ہیں, اور تکلیف پہنچانے والے. کسی عالم سے پوچھو اس آیت میں کوئی قید ہے؟ آیت درود و سلام میں کوئی قید ہے؟ کھڑے ہو کر پڑھنا ہے, بیٹھ کے پڑھنا ہے, لیٹ کے پڑھنا ہے, صرف صبح پڑھنا ہے, شام پڑھنا ہے, اکیلے پڑھنا ہے, محفل میں پڑھنا ہے, کوئی قید ہے؟ تو جب اللہ نے نہیں لگائی کوئی اور کیسے لگا سکتا؟ یا تو دکھا دو کہیں, قرآن میں دکھا دو. ہاں, جہاں پڑھنے سے منع کیا گیا وہاں نہیں پڑھنا, باقی ہر جگہ پڑھنا. کہاں نہیں پڑھنا؟ ذبح کرتے وقت نہیں پڑھنا. جانور کو ذبح کرتے وقت. آپ حاجت رفع کرنے چھوٹے کمرے میں جاتے ہیں, چھوٹے کمرے میں کیا کہتے ہو, اس کا انگلش نام دیتے ہو, اردو نہیں دیتے ہو, واش روم, وہاں نہیں پڑھنا. جہاں منع کر دیا گیا وہاں نہیں پڑھنا, اس کے علاوہ کہیں کوئی روک سکتا نہیں. روک سکتا نہیں. یہ بات میں نے کبھی کی نہیں ہے, بس آ گئی ہے من میں. ایک جگہ اونچی آمین کہنے کا لوگوں کو رواج ڈالنے لگے مولانا صاحب کہ جب نماز ہو میں سورہ فاتحہ پڑھوں تو آمین اونچی کہا کرو. وہاں کے لوگ میرے پاس آ گئے کہ جی وہ ایسا کہتا ہے. میں نے کہا جہاں کوئی آمین کہے تم یا رسول اللہ کہہ دینا. لوگ اونچی آواز سے آمین کہیں گے, تم اونچی آواز سے بس اتنا کہہ رہا. میں نے کہا اس کے بعد وہ جواز مانگے گا تو میرے پاس لے آئیں. جس دن سے اس نے یا رسول اللہ سنا اونچی آمین کہنا بھول گیا. اس کو پتا تھا کس نے بھیجا ہے. میرے پاس آیا. جہاں منع ہے وہاں نہیں پڑھنا, اس کے سوا جہاں منع نہیں ہے کوئی منع کر سکتا نہیں. اب اس کے موقع, خاص موقع کون سے ہیں؟ پستل لوٹا پارٹی والوں کی کتاب فضائل درود شریف پڑھ لو. حالانکہ انہوں نے وہ کتاب خود نہیں لکھی, القول البدی کا ترجمہ ہے ایک طرح سے. امام سخاوی کی کتاب کا انہوں نے اردو میں ڈال کے اپنا نام چڑھا لیا ہے. ساری کتابیں درود و سلام سے متعلق, بلکہ اس تحریک کے ذمہ ایک کام لگاؤ, دنیا میں جتنی درود و سلام کی کتابیں ہیں جمع کرو. آدھی سے زیادہ تو انٹرنیٹ سے مل جائیں گی, ڈاؤن لوڈ کر لینا, ورنہ وہ جمع کرو تاکہ آپ کے پاس مواد ہو سارا. بہت پرانا سلسلہ یہ ہے, لکھا جا رہا ہے. عربی میں بہت زیادہ, اردو میں تو بہت کم ہے. سعادت الدارین امام نبھانی کی پڑھ لو تو حیران رہ جاؤ گے. اور افضل الصلوات ان کی اصل جو کتاب ہے تمام. میں نے شروع کیا تھا ایک زمانے میں لکھنا, دعا کرو اللہ توفیق دے پورا ہو جائے. کسی جگہ بھی کسی کتاب میں بھی پڑھ لو گے اس میں خاص موقع لکھے ہوئے, کن کن موقعوں پر خاص طور پر پڑھنا چاہیے. ہمیں سنت و جماعت اذان سے پہلے, اذان کے بعد درود و سلام پڑھتے ہیں, تکبیر سے پہلے پڑھتے ہیں, فرض نماز ادا کرتے ہی. میری مسجد میں آئے دیکھیں, میں نے سکھایا, جہاں جہاں دنیا میں جاتا ہوں, بلکہ میرے خلاف فتوے چھپے تو میں نے پوری کتاب لکھ دی, اذان اور درود شریف اردو انگریزی دونوں میں موجود ہے. لکھ دی تاکہ یہ کہ ہے کوئی آئے آگے جواب دے. درود و سلام جہاں منع نہیں ہے وہاں پڑھنا ہے, جہاں منع نہیں ہے وہاں پڑھنا ہے. آہستہ پڑھیں, آواز کے ساتھ. کہنے لگے یہ تم لاؤڈ اسپیکر پر کیوں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا کیوں ایجاد کیا تھا, ہم اس کے بغیر پڑھتے تھے, تم نے ایجاد کر دیا, پڑھ یہ ایجاد بند کر دو, ہم اس کے بغیر پڑھیں گے. تم
تم نے انٹرنیٹ ایجاد کیا، ہم وہاں بھی درود بھیجیں، جہاں جہاں جو ایجاد ہوتی جائے گی ہم درود بڑھاتے جائیں گے۔ کہتے ہیں یہ کھڑے ہو کر تم ہاتھ باندھ کے درود و سلام پڑھتے ہو، تو ہاتھ باندھ کر تو نماز میں اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تم نبی کے لیے کھڑے ہو گئے، تو جو کام اللہ کے لیے کیا ویسا ہی تم نے نبی کے لیے کر دیا۔ اور شرک کس بیماری کا نام ہے؟ میں نے کہا بہت اچھا، اگر تم نے اس کو شرک کہا تو یہ تو تم بھی کرتے ہو۔ یہ تو کہنے کہ ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے درود و سلام نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا پڑھتے ہو؟ کہنے کہ نہیں۔ میں نے کہا پڑھتے ہو؟ کہنے کہ کب؟ میں نے کہا نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہو؟ بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت۔ یہ درود و سلام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پڑھتے ہو یا نہیں؟ اب شرک کہو نا اس کو، اب کہو شرک۔ تم نے جانا ایک ہستی ہے جس کا نام ہے شیخ محقق۔ محقق کہتے ہیں تحقیق کرنے والے کو۔ جس ہستی نے ہندوستان میں حدیث کا علم پھیلایا، اس ہستی کا نام حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ، مغل اعظم اکبر کے زمانے میں ہوئے تھے۔ دہلی میں ان کا مزار شریف ہے۔ بڑے مشہور عالم، بہت بڑے عالم، یہ وہ عالم جن کو روزانہ بلا ناغہ حضور کی زیارت ہوتی ہے، صاحب حضوری کہا جاتا ہے۔ یہ مدینہ منورہ گئے تھے، افغانستان کے رہنے والے، وہاں جا کر نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کی میں اپنا گھر خاندان وطن چھوڑ کر آیا ہوں، مجھے مدینہ منورہ میں رہنے کی اجازت دیجیے۔ میرے آقا ان کو خواب میں ملے، فرمایا ہندوستان جاؤ، میرے دین کی تبلیغ کرو۔ یہ پھر آئے قبر شریف میں، حضور میں تو سب کچھ چھوڑ کے آیا، روزانہ آپ کی قبر شریف کی زیارت کروں گا، مجھے یہاں اپنے قدموں میں رکھ لیجئے۔ میرے آقا دوبارہ خواب میں ملے، فرمایا عبدالحق ہمارا حکم ہے ہندوستان جاؤ، یہاں رہو گے تو قبر کو دیکھو گے، ہندوستان جاؤ گے روزانہ ہم کو دیکھو گے۔ زیارت ہوتی تھی۔ حفاظات یومیہ میں تھانوی نے بھی لکھا ہے، اس کا نام اس لیے لے رہا ہوں تاکہ کوئی ہو ادھر کا بھی تو اس کو بھی پتا چلے کہ ہم کچی باتیں ہیں۔ ان کی کتاب ہے اخبار الاخیار، اخبار جمع خبر کی، اخیار جمع خیر، یعنی اچھے لوگوں کی خبریں۔ انہوں نے بزرگوں کے بارے میں لکھا، آخر میں جو لکھتے ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ اس کتاب کا آخری صفحہ اردو میں چھپی ہوئی ہے، اصل کتاب فارسی میں، اردو میں چھپ گئی ہے، ملتی ہے بازار میں، انگلش میں آ گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں یا اللہ میں تیری بارگاہ میں اپنا ایک عمل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مولا میں نے نماز بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا، زکوٰۃ دی، حج کیا، کتابیں لکھی، دین سکھایا، بہت ساری نیکیاں کی، مگر قبولیت کے لیے تیری بارگاہ میں ایک عمل پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ جب کبھی نبی پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے میں ہاتھ باندھ کے ادب سے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ میرا یہ عمل قبول ہے تو مولا مجھے بخش دے۔ اندازہ کریں
تو درود و سلام بھیجنا بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی۔ اپنی زبانیں تر رکھا کرو اس سے۔ جن کی زبانیں اس سے تر، کہتے ہیں کسی کے منہ سے بدبو آتی ہو درود پڑھنا شروع کرتے خوشبو آنے لگتی ہے۔ ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ تعداد میرے پیر و مرشد حضرت صاحب کرما والے رحمۃ اللہ علیہ 500 مرتبہ درود شریف پڑھنا روز تعلیم کرتے تھے مرید کو۔ فرماتے تھے رات کو اٹھو، تیسرے پہر تہجد پڑھو اور پھر فجر تک درود شریف پڑھو۔ وہ ایک مرید آ گیا حضرت جی 500 مرتبہ درود شریف تو بہت جلدی پڑھا جاتا ہے، کوئی اور وظیفہ بھی دے دے۔ فرمایا درود زیادہ کرتے۔ اس نے آزاد کر دیا، وہ پھر آیا، اس کا شوق اور تھا کہ نہیں مجھے کوئی اور بھی وظیفہ دے۔ آیا حضرت جی آزاد بھی پڑھ لیتا ہوں آرام سے، کوئی اور وظیفہ۔ فرمایا درود اور زیادہ کر دے۔ اس نے کہا جی 1500 اور زیادہ۔ فرمایا 2000۔ وہ کہہ رہے جی آپ کوئی اور وظیفہ؟ آپ نے فرمایا میرے کو کوئی وظیفہ ہوتا مجھے یہی وظیفہ آتا ہے، اس وظیفے کی قبولیت کتنی ہے تجھے اندازہ؟ معراج شریف کا ذکر سنیں گے آگے، معراج کا مہینہ ذکر آنے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قاب قوسین کی منزلوں میں گئے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ربک یصلی علیک۔ اے حبیب توجہ کیجئے، آپ کا رب آپ پہ درود بھیج رہا ہے۔ جو کام رب کرے اس سے اچھا کوئی کام نہیں، اسی لیے اس کی قبولیت میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ ربانی وظیفہ، یہ رحمانی وظیفہ، یہ وہ وظیفہ ہے جہاں کوئی بات نہ بنتی ہو یہ بنا دیتا، مگر شرط ہے۔ کیا ہے شرط؟ یہ ہے کہ اندر اثر ہو، اندر اللہ 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 کرتے رہتے ہو، اور جب اندر اثر نہیں ہوگا تو بات سچے دل سے ایک مرتبہ اللہ کو پکارو، دیکھو ہوتا کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلوار لے کر آ گیا تھا نا ایک کافر، ننگی تلوار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے۔ اس نے کہا کون بچائے گا آپ کو مجھ سے؟ فرمایا اللہ۔ پھانپڑنے لگ گیا، تلوار چھوٹ کے گر پڑی، صرف ایک مرتبہ اللہ کا نام لیا تھا۔ ہماری زبانیں جھوٹ بول بول کے، غلط کام کر کر کے، بیویوں کو ہم خوش نہیں رکھتے، بچوں کے معاملے میں ہم ٹھیک نہیں، ماں باپ کے معاملے میں ہم ٹھیک نہیں، ناپ تول میں کمی، گفتگو ماشاءاللہ جیسی ہم کرتے ہیں کہیں سن لے کوئی تو بولو پھر اثر ہوگا، صفائی کر لو۔ جب اندر اس کا اثر آ جائے گا پھر دیکھنا سینہ مدینہ بن جائے گا، پھر درود یہاں بیٹھ کے پڑھو گے خود وہاں پہنچے ہوئے ہو گے۔ سچ کہہ رہا ہوں، صفائی کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت؟ اونچی گئی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو آلودہ کر رکھا ہے گناہوں سے، آلائشوں سے، اور جس دن دل سے ایک مرتبہ درود پڑھ لیا، یہاں بیٹھے بیٹھے مدینہ دیکھو۔ لوگ پوچھتے ہیں حضور کی زیارت کے لیے کوئی درود بتائیں، میں نے کہا زیارت کے لیے درود نہیں ہے، زیارت کے لیے صفائی ہے۔ جس دن دل صاف ہو گیا حضور سامنے نظر آئیں گے۔ صفائی کی ضرورت ہے۔ تو سنی جو درود و سلام بھیجتا ہو اس کو اچھا ہونا چاہیے یا نہیں؟
آپ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں، چلتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، مگر کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہوگا، تو جتنے ادب سے بھیجیں گے اتنا ہی زیادہ اثر ہوگا۔ درود شریف پڑھا کرو، یہ سوچ کے نہیں کہ میری آواز میں عمدگی ہے یا نہیں، وہ سب کے نبی ہیں، خوش الہان کے بھی نبی ہیں، میرے جیسے بے سرے کے بھی نبی ہیں، وہ تو دل دیکھتے ہیں، وہ آواز دل دیکھتے ہیں، دل کتنا صاف ہے، اور جس کا دل صاف ہو ایک بار ہی سچا درود پڑھ لے گا بیڑا۔ بچوں کو یاد کرو، گھر میں ہر نیک کام سے پہلے درود پڑھو، ہر اچھے کلام سے پہلے یہ درود شریف، یہ وہ انعام ہے رب کا جس کی ہم اصل اور حقیقت کو پوری طرح جان سکتے ہیں۔ دعائیں دو اس فاضل محترم کو۔ مجھے نہیں پتا کون بابا سائیں جن کا نام لیا، صرف بابا سائیں کا نام تو لیا نہیں، باہر وہی جانتے ہوں، وہاں سے ان کو ملا، ان کو بھی تو کسی سے ملا ہوگا، آگے سلسلہ کہاں تک جائے گا، تو انہوں نے شروع کیا، اور یہ درود و سلام وہ چیز ہے جو کرے گا وہ قبولیت پائے گا۔ ہو سکتا ہے اسی کا رنگ لگ جائے، آپ کو بھی لگ جائے۔ یہ درود و سلام پڑھنے والا خالی رہتا میزان پر عمل تول رہے ہیں، وہاں پر گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے، قیامت میں گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے۔ ایک شخص کا گناہوں کا پلڑا بھاری اور نیکی والا کم، پریشان ہو جائے گا۔ اے وقت ضائع کیا میں نے، کاش دنیا میں میچ دیکھنے میں وقت نہ لگاتا، درود پڑھتا، ادھر ادھر میں لیڈروں کے پیچھے بھاگتا رہا، کاش تحریک فروغ درود و سلام میں چلا جاؤں، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہاں بچتا ہے۔ اچانک میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، جیب سے ایک پرچی رکھ دیں گے نیکی والے پلڑے میں، کہاں وہ بھاری ہو جائے گا، گناہ اتنے بھاری تھے، ایک دم نیکی والا پلڑا بھاری ہو گیا، یہ کون سی نیکی میں نے کی تھی؟ عرض کرے گا آپ کون ہیں اور یہ کیا رکھا ہے آپ نے؟ وہ فرمائیں گے میں تیرا نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ درود و سلام ہے جو تم مجھ پر بھیجتا تھا۔ بتائیں مشکل آسان ہوئی یا اونچی؟ ہمارے یا رسول اللہ کے نعرے سے وہ چڑھتے ہیں نا، نام نہیں لوں گا، جو چڑھتے ہیں آپ کو پتا ہے، آپ لوگ شاید ان کو چڑھانے کے لیے ہی لگاتے ہیں، ان کو نام کیوں لے رہے ہو کسی کو؟ ان کو چڑھانے کے لیے نہیں لگایا کرو، نبی کو دل سے پکارا کرو۔ اذان کیا ہوگا؟ غلام احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس درود و سلام سے وابستہ رہو۔ پشاور میں میرے ایک دوست سید اسد علی شاہ صاحب بخاری مدینہ میں بیٹھے، ان کو خیال آیا میں درود و سلام کا حلقہ بناؤں۔ انہوں نے مدینہ سے مجھے فون کیا، میری یہ خیال ہے، میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، کہنے لگے اس کا نام کیا رکھوں؟ میں نے کہا کہاں بیٹھے ہو؟ کہنے لگے جی میں مدینہ میں، نے کہا ریاض الجنہ نام رکھا۔
انہوں نے ماشاءاللہ پشاور میں حلقہ ریاض الجنہ، وہ ہر سال 2 شعبان کو سالانہ کر کے اکٹھا جتنا ہوتا ہے اتنا پیش کرتے ہیں۔ ابھی تک وہ بھی آپ کے یہاں 16 ارب ہو چکا، ان کے ہاں بھی کئی ارب۔ میرے والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ 2 رمضان کو پیدا ہوئے، 21 رجب کو ان کی وفات ہوئی۔ پیدائش 2 رمضان، وفات 21 رجب۔ کھیم کرن انڈیا میں پیدا ہوئے، عصر کی اذان ہو گئی تھی، دادا جان چلے گئے مسجد، نماز پڑھنے، والد صاحب کی ولادت ہوئی۔ مسجد میں سلام پھیرا گیا تو دروازے پہ آ کے خبر دی کہ جی کرم الہی کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ لوگوں نے نعرہ رسالت لگا کر استقبال کیا، پیدائش پہ ہی نعرے لگ گئے۔ حافظ کرم الہی صاحب کا طریقہ تھا، بچوں کو اذان دینے کے لیے ان کے پاس لے جاتے تھے، میرے دادا کے استاد بھی تھے، دوست بھی تھے، انہوں نے کان میں پہلے درود و سلام پڑھا۔ اذان سے پہلے کیا پڑھا؟ تو والد صاحب نے پہلی آواز جو سنی وہ درود و سلام کی سنی۔ 21 رجب کو فجر کی اذان کے بعد ان کی وفات ہوئی۔ میں اور سارے ڈاکٹر موجود تھے اسپتال میں۔ والد صاحب کی آخری آواز جو ہم نے سنی وہ درود و سلام۔ درود و سلام سے آغاز ہوا، درود و سلام پر انجام ہوا۔ میں نے اس دن سے اپنی مسجد میں بھی حلقہ بنایا ہوا ہے، چاند کی 2 تاریخ کو اور 21 تاریخ کو جمع ہو کر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اور اب تک الحمدللہ 100 ارب سے زیادہ درود بھیج چکے ہیں، الحمدللہ۔ یہ بہت اچھا سلسلہ ہے۔ مجھے کسی نے پوچھ لیا، وہاں آپ نے شاید دیکھا ہوگا انٹرویو ٹیلی ویژن پہ آیا تھا کہ جی آپ ٹی وی پہ اتنا میٹھا بولتے ہیں تو کیا مصری منہ میں رکھتے ہیں؟ کیا کھا کے آتے ہیں؟ میں نے کہا یہ مٹھاس کسی چیز کی نہیں، یہ صرف درود و سلام۔ درود پڑھو خود ہی میٹھے ہو جاؤ گے، کیونکہ شہد سے میٹھا محمد نام، شہد سے میٹھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، سوچا نہیں تھا، پھر بھی 1.25 گھنٹے سے زیادہ لگا۔ دوسری تقریر ادار رہی انشاءاللہ، کبھی فرصت میں آئیں گے پوری تقریر کریں گے۔ حالانکہ موڈ نہیں تھا مگر ان کا درود تھا، اس نے تقریر کروا دی۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اس تحریک کو اللہ اور زیادہ برکت عطا فرمائے، محبت سے اس میں شامل رہنا، کبھی صلے کی تمنا نہیں کرنا، ان کو راضی کرو، صلہ خود مل جائے۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم۔